السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو بات رمضان جو آنے والی ہے اسی کے آپ خوش آمدید ہو آپ سبھی کو رمضان آنے کی، جو رمضان 2-3 دن کے اندر اندر آ جائے۔ مطلب آج ہے 28 تاریخ، 3 تاریخ تک رمضان ہے، 3 تاریخ کو، تو خوش آمدید آپ سبھی کو، رمضان مبارک ہو آپ سبھی کو۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کی جانکاری ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ رمضان آنے کے فوائد جب آتا ہے، جب قرآن رمضان کے ہم لوگ اچھی طرح قدر کرنے والے، اس کی اہمیت اور اس کی جانکاری اچھی طرح ہو جائے گی۔ رمضان شریف میں ہم لوگ کیا چیز کریں جو خوشی ملے گی۔ جو ایک تہوار آتے ہیں، کوئی کسی چیز کا، جو غیر مسلموں کا تہوار ہو، اس تہوار میں وہ کوشش کرتا ہے کہ جس چیز کے تہوار ہے اس چیز کا اسی کو منائے۔ تو رمضان شریف کے جو تہوار ہے، وہ رمضان شریف کو جو ہے وہ روزہ رکھنے کے علاوہ قرآن شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اور اچھی طرح، ایسی نہیں کہ رمضان آیا آج، مطلب رمضان شریف آیا 1 مہینے کا، اس میں آپ 5-6 قرآن مکمل کر لیجیے، یہ نہیں۔ رمضان شریف میں صرف 1 قرآن ہی کیجیے، لیکن اچھی طرح اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کم سے کم آپ کو 20 سورتیں یاد ہونی چاہیے۔ رمضان میں اگر ہر رمضان میں 1 سورت بھی یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کم سے کم 20 سورت، یا تو کم سے کم اس سے زیادہ تھوڑا کر سکتے ہیں تو کم سے کم اما پارا مکمل حفظ کرنا سیکھ جائے۔ کم سے کم 1 پارا کے تو حافظ آپ ہو ہی جائیں گے۔ آپ کوشش کریں گے تو زیادہ ہی مشکل نہیں ہے۔ اگر 1 پارا میں اگر ہمت کریں گے آپ، مجھے کرنا ہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہمت کرے تب۔ کچھ باتیں ہیں رمضان شریف کو لے کر جو میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی ضروری چیز ہے۔ روزے کا بیان، حدیث شریف میں روزہ کا بڑا ثواب آیا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا رتبہ جو بڑائی ہے بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض مطلب خالص صرف اللہ ہی کے لیے، دراوت نہیں، گھر والے ہمارے ہیں اس کے لیے نہیں، محض صرف اللہ ہی کے لیے، کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، صرف یہ فرض ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، صرف اس کے لیے روزہ رکھیں گے تو محض اللہ کے واسطے سمجھ کر رکھیں گے، تو اس کے مطلب اس بندے کے اگلے گناہ، پچھلے نہیں، اگلے گناہ معاف بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے دار کا بے حد ثواب ملے گا۔ اب سمجھیے کچھ مسئلے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے، مجنون اور نابالغ نہ ہو تو ان پر فرض ہے۔ یہ دونوں چیز کے علاوہ اگر نہ ہو تو ان پر فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ جب تک کوئی عذر، کوئی پریشانی، ایسی پریشانی، اور اگر اس کی گہرائیوں میں جائیں گے کہ کیا کیا چیز نہ ہو تو بہت زیادہ ہی بات چھڑے گی۔ لیکن میں بتا رہا ہوں، عذر مطلب کوئی ایسی تکلیف جو آپ کو اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کو زیادہ ہی پریشانی ہو جائے گی، حد سے زیادہ، مطلب مرنے کا خوف بہت ہی زیادہ ہو جائے گا کہ اگر یہ روزہ رکھ لیں گے تو بیمار زیادہ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، تب عذر مطلب آپ سمجھ آگے۔ اگر کوئی روزے کی نظر کرے، مطلب کہ نظر انداز کر دے، روزہ رکھنا ضروری فرض ہے تو کیا رکھے، ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، اس کی بتا رہے ہیں، نظر کر لے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ کے روزے بھی فرض ہے۔ مطلب کفارہ اگر روزے توڑ دے کسی طریقے سے، تو مطلب کہ اپنے جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، اس پر جو روزہ ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب آگے سنیے، اور اس کے سوا اور روزے نفل ہے، رکھے تو ثواب ہے، اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس روزے کو چھوڑ دیں گے، رمضان شریف کے روزے اگر چھوڑ دیں گے بلا عذر، مطلب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف اس لیے توڑ رہے ہیں کیونکہ میرے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، صرف اس لیے روزہ توڑ رہے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بہت ساری ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو ایسا ہی کام کر رہے ہیں جو روزے کے حالات میں مشکل ہونا،
اگر ہو جائے گا روزے کی حالت میں تو کر سکتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ صبح سے کھانا کھا ہی لیتے ہیں تو آپ کم سے کم 6 7 8 گھنٹے تو آرام سے کام کر لیں گے. تو کوشش کیجئے کہ روزہ رکھ کے انشاءاللہ آپ کام کیجئے تو اور ہی زیادہ ثواب ہے. اور پھر نماز کی اہتمام اور قرآن شریف کی اہتمام ضرور کیجئے. قرآن شریف کے اہتمام کے لیے میرے ایک چینل ہے جو آئی کے بٹن پر یہاں پر آ رہی ہے، تو آئی کے بٹن پر جا کے یا آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے قرآن سونڈ 1 قرآن سونڈ 1 786 پر سرچ کیجئے. وہاں آپ قرآن شریف سیکھ جائیں گے پڑھنا. قرآن شریف میں جو نورانی قاعدہ ہے، جو قرآن شریف میں جڑ ہے جس سے سکھا جاتا ہے، اسٹارٹنگ کیا جاتا ہے قرآن شریف کو پڑھنا، تو وہاں سے میں سکھانے کی کوشش کیا ہوں، سمجھانے کی کوشش کیا ہوں اور بتانے کی کوشش کیا ہوں. انشاءاللہ آپ وہاں اگر سیکھیں گے تو انشاءاللہ میری امید سے آپ سیکھ جائیں گے. چلیے اس کے بعد مطلب روزہ کس ٹائم سے، مطلب کب سے کب تک رکھتے ہیں آپ سمجھیے. جب سے فجر کا وقت آتا ہے، جب فجر کا وقت مطلب صبح اذان مطلب صبح صادق ہوتی ہے، مطلب اس ٹائم سورج طلوع ہو جاتا ہے. بتا رہے ہیں صبح صادق مطلب اجالے ایک طرح ہو جاتا ہے اس ٹائم سے لے کر مطلب سورج ڈوبنے تک، مطلب مغرب فجر سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک روزہ رکھیں. مطلب کہ آپ سے سمجھ جائے اگر آپ شہر میں ہیں تو 5 بجے سے لے کر یا 4:30 یا 5 کے بیچ سے لے کر آپ 6 سے 7 سوا 7 تک، مطلب 6:45 سے 7:15 تک یہ بیچ آپ کا ٹائم ہوگا. میرے میں سے دلی کے بتا رہا ہوں، اور کہیں جگہ تھوڑا سا فرق ہوگا، آدھا گھنٹہ فرق ہوگا، میرے میں سے بتایا جا رہا. ہاں تک روزے کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا اور جمع نہ کرنا. شرع میں اسی کو روزہ کہتے ہیں، شریعت میں اسی کو روزہ کہتے ہیں. کس کو روزہ کہتے ہیں؟ اسی کو جو کھانا پینا نہ کرنا اور گناہ کا کام نہ کرنا، جمع نہ کرنا، اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنا، یا اور بہت سارے گناہ ہیں جو صغیرہ ہے کبیرہ گناہ ہے، بہت سارے جھوٹ نہ بولنا، چغلی خوری نہ کرنا، بہت سارے گناہ ہے. ہر ایک گناہ سے بچنے کو ہی روزہ کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سے بھوکے پیٹ رہیں گے تو روزہ ہو جائے گا، گالی دے رہے ہیں، ہر کچھ گناہ کام کر رہے ہیں، نہیں. یہ شریعت میں بتایا جا رہا ہے کھانا پینا نہ کھانا، اس کے بعد جمع کوئی گناہ یا کبیرہ ہو یا صغیرہ گناہ نہ کرنا بھی اسی کو روزہ کہتے ہیں. مسئلہ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یہ آپ مطلب آخری امید آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں. تو روزہ کی نیت کیا ہے؟ روزے کی نیت یہ ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان. اگر شعبان کا روزہ ہے تو من شہر شعبان، بس یہ فرق ہے. اور دن بھر نہ کچھ کھانا نہ پینا نہ جمع کرنا، اس کا روزہ ہو گیا. اور اگر کوئی زبان سے بھی یہ کہہ دے یا اللہ کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی میں یہ کہہ دے بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو بھی کچھ حرج نہیں ہے. مثلا اگر کسی نے نہ تو دن بھر کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل سے روزے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہیں لگی تھی یا کسی اور وجہ سے کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا. اگر دل سے روزے کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا. سمجھ گئے نا؟ مطلب وہی بات ہو گئی کہ مطلب کہ اس کو دھیان نہ رہا یا کچھ اور نہیں رہا، اگر اس طرح اگر بھوکے پیاسے رہیں گے تو روزہ نہیں ہوگی. تو آپ کوشش کیجئے، میں یہ مسئلہ تو بتا دیا ہوں کچھ جہاں تک ہوئے. یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ شرع میں روزہ کے وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے. جب عورتیں پچھلی پہری کو سحری کا کھا کر روزے کی نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ رہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اب نیت کرنے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے، یہ خیال غلط ہے. جب تک صبح نہ ہو برابر کھاتی پیتی رہے، چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. تھوڑی سے دیکھیں شریعت میں روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے. سمجھ گئے؟ بعض عورتیں یہاں پر ڈائریکٹ عورت مرد نہیں دیا یا پھر اور انسان بھی نہیں دیا ہے، نہ لوگوں دیا. کیا دیا ہے؟ دیکھو بعض عورتیں پچھلی سحری کو سحری کھا کر روزے کی نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ رہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے
اب نیت کر لی ہے، ہاں کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے. یہ خیال غلط ہے جو عورتیں لوگ کرتے ہیں، اس خیال غلط. اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو تھوڑی جو خیال ڈاٹ ہوتا ہے نا، یہ جو نہ سمجھ آتے ہیں، اسی کو نوٹ کو پورا کرنے کے لیے جب تک صبح نہ ہو برابر کھاتی پیتی رہے، چاہے نیت کر چکی ہو یا بھی نہ کری ہو. تو آپ مجھے اجازت دیجیے، اور آپ کو ضرور اس ویڈیو کو جو ایک چینل میرا ہے قرآن سٹون، اس پر جائیے، آپ اس کو پڑھیں گے. اگر سمجھیں گے، اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ قرآن سے اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائیں گے. تو مجھے دیے اجازت، میں گلزار ندوی GNB 186 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.